السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ۔ آج کا ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا اس موضوع پہ، لیکن مجھے مجبوراً بنانا پڑا کیونکہ ان لوگوں کی فرمائشیں بہت زیادہ ہو چکی تھیں جن کو میرے علاج سے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ٹاپک ہے بے اولادی، جنسی کمزوری اور خواتین میں پی سی اوز اور ہارمونز کی کمی بیشی۔ دوستو، بے اولادی ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ اسی طرح جنسی کمزوری ایک مایوسی اور نفسیاتی مسائل کا پیش خیمہ۔ خواتین میں جو ہارمونز کی تبدیلیاں ہیں، ہارمونز کی کمی بیشی ہے، یہ بھی بڑا امبیرسنگ ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، اور یہ دکھ صرف ان لوگوں کو ہی معلوم ہے، کسی اور کو ادراک نہیں ہو سکتا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ دوستو، اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ بہت سارے وہ کیسز ہیں جن میں میاں بیوی ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیبارٹریز میں جا کے، ڈاکٹرز بھی ٹیسٹوں کی بھرمار کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ سے ٹیسٹ بھی نارمل آتے ہیں اور پریگنینسی بھی نہیں ہو رہی، اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ کچھ کیسز وہ ہیں جن میں ہارمونز میں چینجز آ چکی ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جن کے سیمنز کا پرابلم ہے اور وہ کور نہیں ہو رہے۔ اس کا تو ہے بیسک وجہ ہوتی ہے پس سیلز، اور پس سیل کے پیچھے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں کم ہو رہے۔ جو پس سیل بڑھتے ہیں تو ایکٹیو موٹائل سیمنز جو ہے وہ کام ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح پی سی اوز کا کافی، یعنی پولیسسٹک اووریز سنڈروم، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس کے پیچھے یہ اگر وجہ جاننا چاہیں تو ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈائٹ، ہماری خوراک، ناقص غذا یا پھر غیر متوازن غذا۔ غیر متوازن کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے جی میری خوراک تو بہت اچھی ہے، ہم تو روزانہ گوشت کھاتے ہیں۔ اب یہ اچھی خوراک ہے لیکن یہ متوازن نہیں ہے، یعنی اس کے جسم میں پروٹین تو بھرپور ہے لیکن کاربوہائیڈریٹس نہیں مل رہے، فیٹس نہیں مل رہی، اور کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم وغیرہ یہ چیزیں نہیں مل رہی، زنک نہیں مل رہا، سیلینیم نہیں مل رہا، ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں میں زنک کی کمی، سیلینیم کی کمی، میگنیشیم کی، پوٹاشیم کی ایک کمی آتی ہے، وٹامنس B3 کی کمی آ جاتی ہے، وٹامن K کی کمی آتی ہے، تو خوراک بیلنس نہیں ہوتی۔ اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جایا جائے۔ اس کو میں پبلک نہیں کرنا چاہتا، یہ ہر پیشنٹ کا ایک راز ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں اپنا فون نمبر دے دیتا ہوں، جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں جنسی کمزوری کے لیے، اور جو میری بہنیں بیٹیاں ہارمونز کی کمی بیشی کے لیے، اور خاص طور پر بے اولادی کے جو کیسز ہیں ان کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی انفرادی کیسز ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایسا فکس فارمولہ نہیں میں دے سکتا کہ جو سب پہ اپلائی ہوتا ہو، کیونکہ ہر شخص کا، ہر کیس کا اپنا ایک سینیریو ہوتا ہے۔ ہر شخص کی بیماری اور مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ دوستوں، بعض اوقات روحانی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، جادو ٹونا، بندش، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ادویاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، غلط میڈیسن کھا کے بھی یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ اس میں دونوں طریقوں سے علاج کرتا ہوں۔ روحانی کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو بھی دور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تشخیص کر کے میڈیسن سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نامناسب غذا کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہارمونز کو بیلنس کرنا کیسے کرنا ہے، سیمنز کی کوانٹٹی پوری کیسے کرنی ہے، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے دوستو۔ یہ بعض اوقات تو اتنا معمولی کام ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو معدے کی معمولی سی خرابی کی وجہ سے تیزابیت بن کے سیمن ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے جنسی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ گردوں کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے جنسی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مردوں میں پراسٹیٹ کی ایسے پرابلم ہے جس سے جنسی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔
اسی طرح خواتین کے جو سب سے بڑی چیز ہے، بڑی رکاوٹ ہے، وہ سائیکل، مینسٹرل سائیکل کا، یعنی حیض کا، منتھلی ماہواری کا باقاعدہ نہ ہونا، کچھ دن اوپر نیچے ہو جانا، یا نہ آنا، لیکوریا کا زیادہ ہونا، اور اس طرح کے 101 پرابلم ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اس کی تفصیل میں جانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان ویڈیوز کو ہر عمر کی خواتین، ہر عمر کے مرد، بچیاں، بڑے سب دیکھتے ہیں۔ تو یہی ہم کرتے ہیں کہ ہر کیس کو الگ سے دیکھ کے اس کی صحیح تشخیص کر کے پھر علاج کرتے ہیں، اور ان کی غذا کو، ڈائٹ کو متوازن کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایسی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات لیڈی ڈاکٹرز کے پاس، جب گائنوکالوجسٹ کے پاس بیویاں جاتی ہیں اور خواتین، تو وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر تشخیص کے انہیں آئرن اور فولک ایسڈ شروع کروا دیتی ہیں۔ فولک ایسڈ تو اب روٹین بن گئی ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو کہ سب کو مائی فولک ایسڈ استعمال کروانا ہی کروانا۔ یہ دوستوں کوئی علاج کا طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کی کمی سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو کسی چیز کی زیادتی سے بھی اتنی ہی بیماری پیدا ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس ٹاپک، اس عنوان کے لیے، ان پرابلمس کے لیے ہم کیس ٹو کیس ڈیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس مالک کے دو جہان کا بڑا کرم ہے کہ بے شمار لوگوں کو ہمارے علاج سے فائدہ ہوا، اور ان کی گودیں ہری ہوئیں، اور ان کے پرابلمس جو کمزوری والے ہیں وہ بھی دور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امید کی دنیا میں قدم رکھنے کے قابل بنایا۔ یہ واحد ٹاپک ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو الگ سے انڈیویجولی، انفرادی طور پہ رابطہ کرنا ہوگا ایسے مسائل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے پرابلم سے دوچار نہ کرے، اور سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔